چین نے اسرائیل کو پہلی بڑی دھمکی لگا دی ہے اور دھمکی بھی اسرائیل کے وجود پر لگائی ہے جس پر دھمکی اسرائیل برداشت نہیں کرتا۔ یعنی کہ اسرائیل اب سیدھا سیدھا سمجھے کہ چین اسرائیل کے خلاف سامنے آ چکا ہے۔ چین کے جو پروفیسر ہیں اور وہاں کی اعلیٰ شخصیت ہیں، جس کو چین آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی تھنک ٹینک جو ہیں ان کو اوپر لیڈ کرتے ہیں وہ، اور وہاں کی پالیسی جو ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ وکٹر زکائی گاؤ چائنا کے گلوبلائزیشن کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا اگر اس نے ایران کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں دوستو، کس معاملے پر بات کی ہے کہ ایران کا وجود جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی ایک دم سے وہ بات کی، وہ مطالبات رکھے جس کو ایران ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اب اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم جو ہیں ایران پر ایٹم بم گرا دیں گے۔ اس کے جواب میں چین نے اتنی بڑی دھمکی دی ہے کہ ایران بھی کہے گا کہ چین ہمارا سب سے بہتر دوست ہے۔ لیکن پاکستان نے چین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 5 مطالبات رکھے تھے ایران کے سامنے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی رکھ دیا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو ریلیز کیا جائے، شپس گزرنے دی جائیں بنا کسی شرط کے۔ یعنی کہ ایران جو ہے چاہتا ہے وہاں پر ٹیکس لگائے جائیں، پاکستان کہتا ہے کہ وہاں سے شپس گزرنے دی جائیں۔ یعنی کہ پاکستان بھی اندر سے نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگائے، کیونکہ اگر وہ ٹیکس لگاتا ہے تو ایران اس ریجن کی سپر پاور بن سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے ابھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے یہاں پر ٹیکس لگائے۔ یعنی کہ پاکستان چین کے ساتھ اور باقی ریجن کے ملک کے ساتھ جو ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا ہے، ایران کو نہیں دینا چاہتا۔ اس وجہ سے ایران تھوڑا غصے میں بھی ہے، جبکہ اسرائیل جو دھمکیاں لگا رہا ہے اس پر ایران کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ جنگ نہیں رکے گی۔ اس پر چین نے بڑی دھمکی لگاتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کر دیا کہ اگر اسرائیل جو ہے اس نے کسی پر بھی، یعنی کہ ایران کے علاوہ بھی کسی بھی ملک پر جوہری ہتھیار کے استعمال کا سوچا بھی، وہ دن اسرائیل کا آخری دن ہوگا۔ یعنی کہ اگر اسرائیل جو ہے کسی ملک پر ایٹم بم گرا دیتا ہے تو چینی پروفیسر اور وہاں کے تھنک ٹینک کے ماہر نے کہا کہ وہ دن اسرائیل کا بھی آخری دن ہوگا، کیونکہ چین جو ہے اب اس دنیا کی سپر پاور بن رہا ہے۔ چائنا نے اس دنیا کا جو ہے وہ ورلڈ آرڈر چینج کرنا ہے اور اس دنیا میں امن لے کر آنا ہے، اس لیے چائنا جو ہے اس نے اتنی بڑی وارننگ دی ہے اسرائیل کو کہ ایسی باتیں مت کرو۔ اگر ایران پر ایٹم بم گرتا ہے تو پھر اسرائیل اپنا وجود جو ہے وہ کھو بیٹھے گا، اسرائیل پر بھی ایٹم بم گریں گے، پھر جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چین جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس دنیا میں اب ایٹم بم استعمال ہو، کیونکہ اب چین اس دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور چین جو ہے اب اس دنیا کو لیڈ کرے گا۔